العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العنجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ مگر قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے اور سورہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے۔ 3 آیتیں ہیں اس میں، اس سے چھوٹا سورہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ کس نے طے کیا ہے کہ جس کا حجم چھوٹا ہو، جس کا قد چھوٹا ہو، جس کا بدن نحیف ہو، اسے کمزور سمجھا جائے؟ یہ کس نے طے کیا ہے کہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اسے حقیر سمجھا جائے اور جو کلف کے کپڑے پہن کر آئے اسے امیر سمجھا جائے؟ یہ کس نے طے کیا ہے کہ جو بڑے گھر سے نکل رہا ہو وہ عزیز اور عزت مند ہے اور جو جھونپڑی میں رہتا ہو وہ حقیر اور پست ہے؟ یہ کس نے طے کیا ہے جو بڑی گاڑی سے نکل رہا ہو اور اتر رہا ہو وہ عزت والا ہے اور جو پیدل چل رہا ہو، سائیکل پر آ رہا ہو، اس کی کوئی عزت نہ ہو؟ یہ دنیا نے قاعدہ کہاں سے بنایا ہے؟ جس کا دسترخوان بڑا بڑا چوڑا ہو اسے امیر سمجھا جائے، جو چٹنی کھا رہا ہو اسے غریب سمجھا جائے؟ یہ کس نے طے کیا ہے؟ یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ یہ کس نے اصول بنایا ہے؟ یہ جو مدرسہ اس وقت لگا ہوا ہے نا، یہ جو اس وقت کلاس ہو رہی ہے، اس کی بنیاد حسین نے کربلا میں رکھی تھی۔ ایک اوپن یونیورسٹی ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے، عزاداری امام حسین ایک اوپن یونیورسٹی ہے جس کی سنگ بنیاد سن 61 ہجری میں حسین نے رکھی تھی، جس کی ایک کلاس ماہانہ ہمدانی میں ہو رہی ہے۔ اور ایسی اوپن یونیورسٹی ہے کہ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے مگر داخلہ لینے والوں کی کمی نہیں ہے۔ دور دور سے، دیہات سے، شہر سے لوگ اٹھ کر اس کلاس میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور اپنے مدرس اور اپنے ٹیچر کا احترام اتنا ہے کہ اس کو سننے کے لیے گرمی بھی برداشت کر رہے ہیں، دھکا بھی برداشت کر رہے ہیں۔ یہ مجھ سے محبت نہیں ہے، یہ الفاظ جو حسین کے ذکر میں ادا ہو رہے ہیں ان سے محبت ہے۔ یہ ذاکرین سے محبت نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس وجہ سے کہ وہ ذکر بڑا کر رہا ہے، وہ ذکر بڑا عظیم کر رہا ہے۔ یہ کس نے طے کیا ہے کہ جو
بظاہر کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہو اور مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہو، اسے ہمیں عزت کرنی چاہیے، اور جو بیچارہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے پیبند لگے ہوئے ہیں اس کا احترام نہ ہو۔ میں جملہ کہہ دوں، حسین امیر پرور کو نہیں کہتے، غریب پرور کو کہتے ہیں۔ حسین ابن علی اور ان کے بابا علی اور ان کے دادا ابو طالب، ان سب کی یہی روش اور طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے توجہ اس کی طرف کی ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بڑی سواری والوں کو احترام نہیں دیا، بڑے گھر والوں کو احترام نہیں دیا۔ شاید پروردگار عالم نے، اچھا یہ جو طبقہ ہوتا ہے، تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ یہ جو طبقہ ہوتا ہے نا، صاحب ثروت اور صاحب دولت، زمیندار، ثروت مند لوگ، یہ طبقہ معاشرے کا وہ طبقہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں، گھبرا کے تو نہیں سن رہے بھائی؟ میں تو اگر یہ طبقہ ٹھیک ہو جائے، اگر یہ صنف معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو پھر معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے اللہ نے حج پر انہی کو بلایا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ حج پر کون جاتا ہے؟ جس میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں، صاحب ثروت، صاحب صحت۔ صاحب صحت حج پہ جاتا ہے، بیمار آدمی حج پہ نہیں جاتا، جس سے چلا نہیں جا رہا وہ حج پر نہیں جاتا، جو حج نہیں کر سکتا وہ حج پر نہیں جاتا، اور صاحب ثروت حج پر جاتا ہے۔ اگر معاشرے کا صاحب ثروت اور صاحب صحت ٹھیک ہو جائے، یہی دو چیزیں ہیں جو مغرور بناتی ہیں۔ میں تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں، یہی دو چیزیں ہیں جو مغرور بناتی ہیں۔ صحت انسان کو مغرور بناتی ہے، موٹے موٹے بازو، چوڑی چوڑی کلائی، لمبا قد، بڑی بڑی آنکھیں، موٹی گردن، اسے دیکھ کر انسان گھبرانے لگتا ہے۔ یہ مغرور بنا دیتی ہے، صحت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، اور ثروت بھی انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ پیسہ انسان کو غرور میں لے آتا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا نہیں، معاشرے کے صاحبان ثروت اور صاحبان صحت لوگوں کو میں حج پر بلاؤں گا، ان سے کہوں گا کپڑے اتار کر آؤ، سفید کپڑے کفن کی طرح پہن کر آؤ۔ زیورات بیویوں سے کہا جائے گا، خواتین سے کہا جائے گا زیورات اتار کر آؤ، کوئی بھی چیز ایسی پہن کر مت آنا جس سے تم یہ ظاہر کرو کہ تمہارے پاس پیسہ ہے۔ زیورات، اگر کسی خاتون نے حج کے موقع پر اگر زیور پہن لیا تو ایک بکرا لگ جاتا ہے اس کے اوپر۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ ویسے میں جناب مظہر صاحب سے اور ان کے بھائی مجھے نظر نہیں آ رہے، بڑے بھائی یقیناً یہیں پر ہیں، اور دیگر احباب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑے سے انتظامات کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جو آپ نے خود بھی فرمایا ہے، اور انشاءاللہ بہتر ہوں گے، اس لیے کہ یہ پاکستان کے بڑے جلسوں میں سے ایک مجلس اعضا ہے، اس میں انتظامات اور کچھ بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی طے ہے، یہ جو نوکر ہیں نا جو فرش اعضا بچھا رہے ہیں، ان کے ساتھی، ان کے احباب، امام حسین کی نگاہ میں ان کا احترام بہت ہے۔ امام حسین نے ایک ماچس کی تیلی جو چولہے کے اندر آگ لگانے کے لیے جس پہ نیاز بنتی ہے نا، دیگ چڑھتی ہے، اس میں ماچس کی تیلی بھی اگر کوئی استعمال کرتا ہے اس کا حساب بھی رکھتے ہیں۔ آپ جو یہاں تنگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو یہاں بعض تکلیفوں کا شکار ہیں، اس کا حساب ہے۔ جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں اتنا اس کا حساب ہے۔ توجہ میری طرف رہے۔ وہاں حج پر بلا لیا گیا کہ صاحب کپڑے اتارو، صرف کفن کی طرح دو سفید کپڑے پہنو، دنیا کا غریب ترین آدمی ایسے کپڑے پہنتا ہے، وہ پہنو، وہ کپڑے پہن کر آؤ۔ تو یہ طے نہیں ہے کہ جو بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے، جو اچھے کپڑے پہن رہا ہے وہ بڑا آدمی ہے، جو پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کو سمجھا نہ جائے۔ ویسے بھی یہ جو کپڑے ہیں نا، یہ جو کپڑے ہم پہنے ہوئے ہیں، یہ جو لباس میں پہنے ہوئے ہیں، یہ لباس آپ پہنے ہوئے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں لباس کو کہتے ہیں دھوکہ۔ لباس عربی کا لفظ ہے، اس کا ہماری زبان میں ترجمہ ہوگا دھوکہ، فریب۔ یہ فریب دیتا ہے۔ اچھے کپڑے والے کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، پھٹے کپڑے والے کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ فریب ہوا یا نہیں ہوا؟ معصوم فرما رہے ہیں خبردار، کسی کو اچھے کپڑوں میں دیکھ کر اس سے مرعوب مت ہو جانا،
اور کسی کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھ کر اس سے الجھنا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو زبان کے نیچے چھپایا ہوا ہے، کپڑوں کے اندر نہیں چھپایا ہوا ہے۔ یہ بولے گا تو معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، بولنے پر معلوم ہوتا ہے۔ اب میں یہی ایک فضیلت کا جملہ کہہ دوں اہل بیت کی عظمت کا۔ دنیا بہت کوشش کر رہی ہے کہ چوتھے نمبر پر ثابت کرے، پہلے پر فلاں ہے، دوسرے پہ فلاں ہے، اور پھر نمبرنگ کری ہوئی ہے دنیا نے۔ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ چوتھے نمبر پر ثابت کیا جائے۔ میں کہتا ہوں نمبروں سے ثابت نہیں ہوتے، علم سے ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے تم 14ویں نمبر پر لے جاؤ، 40ویں نمبر پر لے جاؤ، 200 نمبر پر لے جاؤ، کسی کے نمبر بنانے سے نمبر نہیں ملتے۔ توجہ ہے؟ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے، ایک سنی عالم دین جناب حسن نظامی ثالث یوم حسین میں خطاب کرنے کے لیے آئے، مجمع اکثریت شیعوں کا تھا، خطاب کرنے آیا سنی عالم، تو کہنے لگا سنو بھائی، میں تفضیلی سنی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے کہ بعد از پیغمبر سب سے زیادہ فضیلت اگر کوئی ہے تو علی ہے۔ میں تفضیلی سنی ہوں۔ وہ سنی عالم ہندوستان میں تقریر کرتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا، تفضیلی سنی یعنی فضیلت علی کے لیے، عظمت علی کے لیے۔ تو کہنے لگے مگر سنو، دو طرح کی ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب فضیلت، نمبرنگ کی بات ہو رہی تھی، گنتی کی، ایک ترتیب فضیلت اور ایک ترتیب خلافت۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، میں تو نقل کر رہا ہوں، علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ تو وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب سمجھ میں نہیں آئی بات، اس لیے کہ جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ کہنے لگے تمہیں سمجھ میں نہیں، 1,23,999 پیغمبروں کے بعد میں آنے والا پہلا ہو سکتا ہے؟ وجہ ہے یہ ممکن ہے کہ نمبر میں کوئی بعد میں لایا جا رہا ہو مگر فضیلت میں پہلا ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں مرعوب نہیں ہونا، اور اصل چیز ہے علم، اصل چیز ہے شجاعت، عزت، غیرت، مردانگی، توکل، یہ اخلاقی اور ذاتی فضائل ہیں جو انسان کو فضیلت عطا کرتے ہیں۔ تو یہ مت سوچا جائے کہ چھوٹا سورہ ہے تو چھوٹا پیغام ہوگا، سورہ بقرہ بڑا سورہ ہے تو بڑا پیغام ہوگا، کہ نہیں، چھوٹا سورہ ہے مگر قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ بہت ہی مختصر سا سورہ ہے، سورہ کوثر، 3 آیتیں ہیں، مگر عزیزو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جو محبوب ترین فرد ہوتا ہے نا، جب اس کے نام کوئی چیز کر دی جاتی ہے تو پھر وہ کسی اور کو نہیں دی جاتی۔ جی میرے 7-8 اجداد میں آبا و اجداد ذاکر رہے ہیں، ذاکر اہل بیت رہے ہیں، سوز خان رہے ہیں، شاعر رہے ہیں۔ میرے دادا کو ایک انہی کے زمانے کے ایک سوز خان نے، ایک ذاکر نے ایک سلام دیا، ایک قصیدہ دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے انہیں وہ دے دیا کہ وہ پڑھیں، انہوں نے کہا یہ تمہارا کلام مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے دے دو، یہ ان کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں جب میں نے وہ کلام انہیں دے دیا تو پھر زندگی بھر میں نے اب نہیں پڑھا، اس لیے کہ جب میں نے استاد کو دے دیا تو اب میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ تہذیب ہے، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ پروردگار عالم نے اس چھوٹے سے سورے کے اندر جتنے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں پھر قرآن میں کہیں استعمال ہی نہیں کیے، اس لیے کہ اس کا نام فاطمہ ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ سورہ سورہ کوثر
جناب سیدہ کے نام کا سورہ ہے. کوثر، قرآن میں بی بی کا نام ہے کوثر. لوگ کہتے ہیں فاطمہ نام کیوں نازل نہیں کیا اللہ نے، علی نام کیوں نہیں نازل کیا؟ پروردگار عالم نے نام رکھے ہیں، بی بی کے نام رکھے ہیں، مولا کے نام رکھے ہیں. جی جناب سیدہ کا نام قرآن میں کوثر ہے. یہ سورہ بی بی فاطمہ کے نام کا ہے. اور جو فاطمہ کو اللہ نے الفاظ دے دیے پھر قرآن میں نازل ہی نہیں کیے. پورے قرآن میں کوثر پھر کہیں نازل نہیں ہوا، اس لیے کہ فاطمہ سے منسوب ہو گیا. انا اعطینا، ہم نے تمہیں عطا کیا، یہ لفظ پھر قرآن میں آیا ہی نہیں ہے. ان شانئک هو الابتر، شانئک کا لفظ پھر قرآن میں آیا ہی نہیں. ہو الابتر کا تانا ایسا دیا کہ پھر قرآن میں آیا ہی نہیں ہے. جتنے الفاظ سورہ کوثر میں نازل ہوئے ہیں پھر قرآن میں اللہ نے نازل نہیں کیے، اس لیے کہ جو فاطمہ کو نام دے دیے وہ کسی اور کو نہیں دیں گے. ایک اور مثال دوں بی بی کی عظمت پر. سورہ دہر، سورہ دہر میں حوروں کا تذکرہ، جنت کے نعمتوں کا تذکرہ، سارے تذکرے موجود ہیں کہ نہیں؟ سورہ دہر کے اندر جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر ہے، حور کا ذکر نہیں ہے. نہروں کا ذکر ہے، درختوں کا ذکر ہے، پھلوں کا ذکر ہے، تکیوں کا ذکر ہے، مسندوں کا ذکر ہے، لیکن حور کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ بات فاطمہ سے کر رہا ہے. جب بات فاطمہ سے ہوگی تو حور کا ذکر فاطمہ کے سامنے نہیں ہوگا. دنیا کی کسی حور میں دم نہیں ہے جسے فاطمہ کے سامنے پیش کیا جائے. اللہ کو اتنا عزیز ہے یہ وجود. انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی. کوثر خیر کثیر کو کہا جاتا ہے، خیر مطلق. جناب سیدہ کی ذات خیر مطلق ہے. غدیر خم، مولا اعلان کرنا چاہتے ہیں، نبی فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. جسے حکم دے رہے تھے فرمایا اعلان کرو. کہا یا رسول اللہ کیا اعلان کروں؟ فرمایا کہو حیا علی خیر العمل، خیر عمل کی طرف آ جاؤ. یعنی جہاں ذکر فاطمہ اور علی ہوگا وہ خیر عمل ہوگا. بہترین عمل وہ ہے جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہو. خیر ہی خیر. زیارت جامعہ میں میرے مولا فرماتے ہیں ان ذکر الخیر کنتم اولہ وآخرہ واولہ واوسطہ وکلہ. اے اہل بیت جب بھی خیر کی گفتگو ہوگی تو پہلے آپ کی بات ہوگی، آخر میں بھی آپ ہی کا ذکر ہوگا. مکمل گفتگو اہل بیت کی ہوگی، اس لیے کہ خیر کی بات ہو رہی ہے. ایک اور مثال دے رہا ہوں. مولانا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، علماء کرام بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب مولانا نماز جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، میت آگے لگی ہوتی ہے تو چوتھی تکبیر میں کیا کہتے ہیں مولوی صاحب؟ فرماتے ہیں اللہم انی لا اعلم منہ الا خیرا. یا اللہ اس کے بارے میں خیر کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا. مولانا نماز میں نہیں آتا تھا، حج واجب ہو گیا تھا نہیں کرنے گیا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا تھا. آپ اتنے بڑے مجمع کو لے کر غلط بیانی تو نہیں کر رہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے مجمع کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے، سوائے نیکی کے. بھائی بہت سارے کام اس نے نہیں کیے، بڑی کھل کر یہ بہت سارے کاموں کی غلطیاں کرتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں میں خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتا. اچھا بات اگر یہاں تمام ہو گئی ہوتی تو شاید تسلی ہو جاتی، لیکن آگے جا کے اپنی ہی بات کے خلاف بولنے لگے اللہم اغفر ہو، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اسی چوتھی تکبیر میں ہی فرما رہے ہیں یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اسی تکبیر میں کہہ رہے ہیں کہ میں نیکی کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا. پھر فرما رہے ہیں یا اللہ گناہوں کو معاف کر دے. تو وہ جملہ ٹھیک ہے یا یہ جملہ ٹھیک ہے؟ آپ کی تو بات میں تضاد ہے. اور یہ کلام بھی معصوم کا دیا ہوا ہے، مولوی بھی اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا. توجہ ہے نا؟ تو کیا سبب ہے کہ ایک ہی تکبیر میں ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ میں خیر اور نیکی کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتا، اور پھر کہہ رہا ہے کہ اس نمازیں نہیں پڑھتا تھا معاف کر دے، روزہ نہیں رکھا اس نے معاف کر دے، حج پر نہیں گیا معاف کر دے، اللہم اغفر ہو، یا اللہ اسے معاف کر دے. جواب آئے گا وہ جو پہلے نیکی کا اقرار کر رہے ہو وہ محبت اہل بیت ہے.
یا اللہ محبت اہل بیت کے علاوہ میں کچھ اور نہیں جانتا. نمازوں میں کوتاہیاں تھیں معاف فرما دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خیر کا جب بھی ذکر آئے گا اہل بیت کا ذکر آئے گا. مت گھبرائیں حالات کی خرابی سے, مت پریشان ہو حالات کی بربادی سے. ویسے بھی آپ تو ثابت کرتے رہتے ہیں ہر کچھ مدت کے بعد کہ جتنے دھماکے بڑھیں گے اتنا مجمع بڑھتا چلا جائے گا. جتنی ٹارگٹ کلنگ بڑھے گی اتنا ہی مجلسوں میں رونقیں بڑھتی چلی جائیں گی. اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ جو موت کو ڈھونڈتے ہیں, موت ہمیں نہیں ڈھونڈتی. موت کو ڈھونڈنے والے اور ہیں اور جنہیں موت ڈھونڈتی ہے وہ اور ہیں. توجہ ہے نا بات کی؟ بہت موٹا سا فرق ہے, بہت موٹا سا فرق ہے. میرے بچوں نے اور میرے جوانوں نے قضاء و قدر کا لفظ سنا ہے, بزرگ بہتر جانتے ہیں. مجھے مظہر بھائی کی تاکید تھی کہ ذرا جی اصطلاحی گفتگو کم ہو, فلسفی گفتگو کم ہو, لیکن میری مجبوری ہے. ایک بہت بڑی تعداد میں بہت دور سے سننے کے لیے آئے ہیں, تو ایک آدھ جو جملہ کوئی فلسفے اور منطق کا بھی ہو جائے. قضاء و قدر کا لفظ بہت سنا ہے نا, قضاء و قدر. قضا کہتے ہیں کسی فیصلے کے حتمی ہو جانے کو, اور قدر کہتے ہیں اس فیصلے پر عمل کے طریقہ کار کو. قضا یہ ہے کہ مرنا ہے, مگر قدر یہ ہے کہ کیسے مریں. توجہ ہے بات کی؟ مثال دے رہا ہوں قضا و قدر کے اوپر. ایک دیوار گر رہی تھی, میرے مولا اس کے سائے میں کھڑے تھے, مولا علی. دیوار خستہ تھی, گر رہی تھی. مولا نے گرتی ہوئی دیوار کو دیکھا, وہاں سے ہٹے اور قریب دوسری دیوار کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. تو ایک شخص وہاں کھڑا تھا, کہنے لگا یا ابو الحسن اتفر من قضاء اللہ, اے ابو الحسن آپ قضاء الہی سے گریز کر رہے ہیں. میں یہاں فرار کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, عربی میں استعمال ہوا ہے, لیکن اس کا ترجمہ کیا آپ قضاء الہی سے گریز کر رہے ہیں؟ مرنا تو سب کو ہے, دیوار گر رہی ہے, آج نہیں کل آپ کو اس دنیا سے جانا ہے. آپ کیا قضاء الہی یعنی موت, قضاء الہی سے فرار کر رہے ہیں؟ میرے مولا نے جواب دیا افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ, میں قضاء الہی سے ہٹ کر قدر الہی کی طرف جا رہا ہوں. آپ کی انتہائی محترم سماعتوں کے حوالے ایک جملہ کہوں, بیٹا گرتی ہوئی دیوار سے دور ہٹ رہا ہے, ماں گرتی ہوئی دیوار کے قریب جا رہی ہے. اسے شجاعت حیدر کرار کہیں یا حکمت حیدر کرار کہیں, اور اسے شجاعت فاطمہ بنت اسد کہیں. مرنا سب کو ہے, مگر کیسے مریں یہ ہمارے اختیار میں. اس مجلس میں تو یہ مثال نہیں ہے, لیکن بعض جگہوں پر بہت ضعیف العمر لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اسٹول پر بیٹھے ہیں, ایک میز کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. جی میں اگر ان سے کہوں کہ یہاں آ جائیے تو وہ اپنے پیروں سے چلتے ہوئے آئیں گے, یہ بھی آنا ہے. اور کرسی کو ہم کہیں کہ اس کو یہاں لے آئیے تو خود آئے گی, وہ کوئی اٹھا کر لائے گا اسے. آیا وہ بھی ہے, آئی وہ بھی ہے, دونوں میں فرق ہے. کوئی خود چل کر آیا ہے, کسی کو اٹھا کر لایا گیا ہے. بس عزیزان گرامی یہی طریقے کے اندر فرق ہے. کچھ وہ ہیں جو موت کے پیچھے جاتے ہیں, کچھ وہ ہیں جن کے پیچھے موت آتی ہے. اور جو موت کے پیچھے جاتے ہیں وہ کوئی اور ہیں, جو جن کے پیچھے موت آتی ہے وہ کوئی اور ہیں. جن کے پیچھے پیچھے موت چلتی ہے انہیں مردہ کہا جاتا ہے, اور جو موت کے پیچھے چلتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہیں, دونوں کی فضیلت میں فرق ہے. تو خیر یعنی اہل بیت, خیر کا ذکر جب بھی آئے گا تو اہل بیت کا ذکر آئے گا, ان سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا. اہل بیت جب بھی آپ کا ذکر آئے گا تو خیر ہوگی, اور خیر کا ذکر آئے گا تو آپ کا ذکر ہوگا. عزیزان گرامی, جناب سیدہ کی عظمت نہ آپ کے بس کی بات ہے نہ میرے بس کی بات ہے, اس لیے کہ اتنا طے ہے کہ دنیا کے جتنے بھی خانوادے اور گھر ہیں ان میں بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں. میں گورنر کی بیوی, میں وزیر اعلیٰ کی بیوی, میں فلاں سیکرٹری کی بیوی. عورتوں میں بیگمات توجہ کرتی ہیں, فخر کرتی ہیں.
کہ ہم فلاں کی زوجہ ہیں. دنیا کا واحد جوڑا ہے جس پہ شوہر فخر کرتا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں. واحد جوڑا ہے. یہ کہاں فخر کیا ہے میرے مولا نے؟ امیر شام نے میرے مولا کو خط لکھا جی، خط لکھا اور اس میں لکھا کہ علی میرا خاندان بھی بڑا خاندان ہے، آپ کا خاندان بھی بڑا خاندان ہے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے. تو میرے مولا نے جواب لکھا، توجہ میری طرف ہے، میرے مولا نے جواب لکھا. حضرت نے فرمایا خبردار تم مجھے اپنے ساتھ مقایسہ مت کرو. ایک جگہ اور بھی فرمایا علی کے اوپر یہ ظلم نہیں ہے کہ علی کے بچوں کو مار دیا گیا، علی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی. علی پر ظلم یہ ہے کہ کہا جاتا ہے علی یون و فلاں، علی اور فلاں، میں نام نہیں لے رہا، مقدس ممبر ہے، علی اور فلاں یہ کہہ دیا جاتا ہے، یہ میرے اوپر بہت بڑا ظلم ہے. ویسے بھی دنیا جو قافیہ نہ جوڑ سکتی ہو وہ حکومتیں کیا کرے گی، وہ معاشرے کا نظام کیا سمجھائے گی. آپ کے ملک کے اندر اکثر شہروں کی دیواروں پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، علی فلاں بھائی بھائی. توجہ ہے برات کی؟ تو علی فلاں بھائی بھائی، علی فلاں بھائی بھائی. تمہارے بھائی بھائی کہنے سے کوئی بھائی نہیں ہو جاتا. علی اور فلاں بھائی بھائی کے اندر میں فلاں آپ کے ذہن میں رہے، اللہ نہ کرے کہ آپ کے ذہن میں رہے، میری گفتگو میں ذہن میں رہے. علی فلاں بھائی بھائی کا ذرا قافیہ جوڑیے. جو شعر اور ادب سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ فلاں کا جو میرے ذہن میں تصور ہے وہ علی کے ساتھ جڑ نہیں رہا. نہیں آپ لوگ یا تھک کر سن رہے ہیں یا گرمی زیادہ ہے. وہ علی اور فلاں کی جگہ پر جو ایک نام لکھا ہوا ہے نا دیواروں پر، وہ جڑ نہیں رہا علی کے ساتھ. بھائی جو اتنا سا قافیہ نہ جوڑ سکتے ہوں وہ معاشرے کی کیا خدمت کریں گے. علی کے ساتھ تو جو قافیہ جوڑتا ہے وہ نبی کا جوڑتا ہے. علی نبی بھائی بھائی. صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. وہاں جواب دیا میرے مولا نے، جواب دیا. حضرت نے فرمایا خبردار. اب میں مولا کے شعر سنانے جا رہا ہوں آپ کو. میرے مولا کا دیوان موجود ہے، پورا دیوان ہے علی بن ابی طالب کا. اشعار کہے میرے مولا نے. میں نے ایک جملہ ابتدائی بیان میں کہا کسی کے نمبر بنانے سے نمبر نہیں لگتے ہیں، علم بتائے گا کہ کون پہلے نمبر پر ہے، شجاعت بتائے گی کہ کون پہلے نمبر پر ہے. تم چاہے کتنے ہی نمبر ڈالتے رہو، علی بن ابی طالب نے اپنے علم سے ثابت کیا ہے. جواب دکھ رہے ہوں مگر شعر کی صورت میں جواب لکھ رہے ہیں. سب سے پہلا شعر میرے مولا کا سنیے. میرے مولا فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا. جواب دیکھیے مولا کا. خط آیا ہے کہ میں اور آپ برابر ہیں. علی جواب دے رہے ہیں میں تم سب سے اسلام کی قبولیت میں پیش قدم رہا ہوں. تم اچھے وقت کے ساتھی ہو، میں برے وقت کا ساتھی ہوں. سبقتکم الی الاسلام ترا. میں تم سب سے زیادہ سابق رہا ہوں، اسبق رہا ہوں، پیش رو رہا ہوں اسلام کے معاملات میں. اور جملہ سنیے. دنیا کہتی ہے کہ 10 سال کے تھے تو اسلام قبول کیا، بچوں میں فلاں نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں فلاں بیوی نے اسلام قبول کیا، مردوں میں فلاں بھی شخص نے اسلام قبول کیا. یہ عمر اور سن کو دیکھنے کے بعد فیصلے کرنے والوں کے لیے جواب دے رہے ہیں میرے مولا علی خود. فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا. میں اسلام کی قبولیت میں تم سب سے زیادہ مقدم رہا ہوں. اور دوسرا مصرع سنیے. میرے مولا خود جواب دے رہے ہیں. فرماتے ہیں مقرن بالنبوۃ بطن امی. میں نے ماں کی شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا. ہو جائے 10 سال کے بعد اسلام قبول نہیں کر رہا، بلکہ میں دنیا میں آنے سے پہلے کلمہ پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. یہ جو باہر مومنین بیٹھے ہیں یہ اپنے وجود کو ثابت کر رہے ہیں. اللہ ان کو اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے. دوسرا شعر سناؤں. ابھی جواب تمام نہیں ہوا مولا کا. مولا کے جواب میں دوسرا شعر فرماتے ہیں وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَضْحَى وَيَمْسَى.
اور وہ جعفر طیار جو صبح شام یطیر و مال ملائکت ابن امی، جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے، وہ میرا ماجایا ہے، وہ میری ماں کا بیٹا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ تم میں سے کوئی ہے؟ تیسرے شعر میں فرماتے ہیں جو میں نے کہا بھی آپ سے، فرماتے ہیں وَبِنْتَ مُحَمَّدٍ وَسُكْنَا وَعُرْسَا، بنت محمد میری روح و جان ہے، مسوط لحمها بلحمی و دمی، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ پھر فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، اللہ اکبر، عجیب ترکیب ہے، الفاظ کی بندش میرے مولا کی جو ہے نا، وہ اگر عربی ادب جاننے والے غور کریں اور اس پہ غور کرتے چلے جائیں تو میں کہتا ہوں کہ ایک مصرے کے اندر سارا دن بھی لگا دیں تو کم ہے۔ فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدَيْن، نبی کے دو بیٹے جو فاطمہ کے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں۔ سبت احمد جو دو نبی کے بیٹے ہیں وہ فاطمہ سے ہیں، میرے ہیں۔ نبی نے انہیں اپنا بیٹا کہا ہے، تم اپنے بیٹے کو اپنا ماننے کو تیار نہیں ہو۔ توجہ ہے؟ فرماتے ہیں فمن منکم سہم کا سہمی، تم میں سے کون ہے کہ جو میرے پاس آ کر میری برابری کی بات کرے گا؟ تم میں سے کون میری برابری کی بات کرے گا؟ جناب سیدہ کی عظمت پر یہ بات بہت عظیم ہے کہ حضرت مولا علی ان کی عظمت میں فرمائے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ کی عظمت کا بیان ایک مرحلہ اور آگے بڑھے گا۔ پروردگار عالم نے یوں تو سب سے بڑا عظیم مقام جناب رسالت مآب کو دیا ہے، مگر سرکار مرد ہیں اور عورتوں کے لیے بہت سارے مسائل شرعیہ میں، بہت سارے مسائل اجتماعیہ میں نمونہ عمل نہیں ہو سکتے۔ سرکار مرد ہیں، اول طہارت سے آخر دیات تک 10 مسئلے ہیں جس میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ عورت کھڑی ہو کر قیامت میں کہے گی یا اللہ، نبی مکرم کی زندگی سے ہمیں مثال نہیں ملی اس لیے کہ وہ مرد تھے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ہم کیسے نبی کو اپنے لیے نمونہ عمل بناتے اس لیے کہ وہ مرد تھے۔ پروردگار عالم نے اہتمام کر دیا، انتظام کر دیا، خبردار فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ اپنی نبی کا ٹکڑا ہے، رسول اور بطول کو ملا کر دیکھو گے تو نمونہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر جا کر عزیزو، میں ایک اور باب جناب سیدہ کی عظمت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ نے بہت سنا ہے اور مختلف لہجوں میں سنا ہے، ایک لہجہ میرا بھی ہے جسے آپ سن رہے ہیں۔ بی بی کا ایک نام ہے اور 9 لقب ہے۔ نام ہے فاطمہ، اور فاطمہ نام اللہ نے رکھا ہے، اور فاطمہ کے 3 معنی ہیں۔ تھک کر تو نہیں سن رہے؟ فاطمہ کے 3 معنی ہیں۔ سب سے پہلا معنی فاطمہ، میرے مولا نبی فرماتے ہیں فطمت محبیہا من النار، خبردار محب فاطمہ بننے کی کوشش کرو، دوزخ سے بی بی خود بچائیں گی۔ اگر تم نے یہ کوشش کر لی کہ فاطمہ کے محب ہو گئے تو دوزخ سے بی بی کو بچانے کی ذمہ داری ہے۔ نبی فرما رہے ہیں فطمت محبیہا من النار، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے محبوں کو دوزخ سے بچائے گی۔ بڑا احسان کیا ہے سرکار نے، بڑا کرم کیا ہے بی بی نے کہ یہ نہیں کہا کہ اپنے شیعوں کو بچائے گی، اس لیے کہ بھائی شیعہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ توجہ ہے؟ شیعہ حیدر کرار کا، اہل بیت کا شیعہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ ہم لوگ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم شیعہ ہیں۔ 85 قسمیں اور 85 صفتیں تو بہار میں مولا علی سے لکھی ہیں کہ میرے شیعوں میں یہ صفتیں ہونی چاہیے، تو وہ تو صفتیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ شیعہ تو بغیر حساب کے جنت میں جاتا ہے، شیعہ تو دنیا میں اتنا حساب دے دیتا ہے کہ اسے قیامت میں رکنا ہی نہیں پڑتا۔ جی روایت ہے، حدیث ہے کہ جنت میں شیعہ بغیر حساب کے جائیں گے۔
اب مشکل میری یہ ہے کہ جب بات آتی ہے نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی اور خمس دینے کی، تو میں کہتا ہوں میں تو محب ہوں، شیعہ تھوڑی ہوں، اور جب جنت میں جانے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں۔ یہی تو ایک مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم لوگ محب ہیں جناب سیدہ کا، اور احسان ہے جناب سیدہ کا کہ محبوں کو تو جنت میں لے کے جائیں گے۔ ایک معنی کیا ہوئے؟ فتمت محبی من النار۔ دوسرے معنی سن لیجئے، جناب عائشہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، لوگ اپنی بیٹیوں کو بوسہ دیتے ہیں، ان کا بوسہ لیتے ہیں اپنی اولاد کا، انہیں پیار کرتے ہیں، آپ فاطمہ کو سونگھتے ہیں۔ تھک رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ اہل سنت کی کتابوں کی روایت ہے۔ اہل سنت لکھا ہے جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم جناب سیدہ کو سونگھتے تھے، جیسے پھول سونگھتے ہیں نا، ایسے جناب سیدہ کو سونگھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا کہ لوگ تو بوسہ لیتے ہیں، آپ سونگھتے ہیں؟ فرمانے لگے میں جنت کے پھولوں کا جب مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کو سونگھتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ جلال کی کیفیت میں فرمایا، خبردار عائشہ، آئندہ فاطمہ کو کسی اور بیوی سے مقایسہ مت کرنا۔ فرمایا فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے، فطمت النساء الآدمیین، دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جسے فاطمہ کے ساتھ ملا کے رکھا جائے، علیحدہ کر دیا گیا ہے دنیا کی عورتوں کو فاطمہ کے ساتھ۔ فاطمہ کا دنیا کی عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کی عورتیں عزیزان گرامی اگر نسوانی کیفیات نہ رکھیں تو صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، اگر نسوانی کیفیات ان میں نہ ہو تو صاحب اولاد نہیں ہو سکتی۔ اور فاطمہ کا ایک لقب بتول ہے، تھک کر نہیں سنے، بتول کہتے اس بی بی کو ہیں جس کے اولاد بھی ہو جائے اور اس کی نماز نہ چھٹے۔ کیسے جوڑیں گے دنیا کی عورتوں کے ساتھ جناب سیدہ کو؟ کیسے جوڑا جائے گا؟ خبردار مت سمجھنا کہ دنیا کی عورتوں کی طرح فاطمہ زہرا ہے۔ پروردگار عالم نے جسے بنانے کے بعد اپنے ہاتھوں پر فخر کیا ہو اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ فرمایا ایک درخت ہے جنت کے اندر، تھک کر مت سنیں، ایک درخت ہے جنت کے اندر جسے درخت طوبہ کہا جاتا ہے۔ غرس اللہ بیدہ، حدیث قدسی کہتی ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ درخت لگایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس درخت میں جنت کی ساری نہریں پہنچتی ہیں، اس درخت سے ساری نہریں نکلتی ہیں۔ اس درخت میں ایک ہی پھل لگا جسے فاطمہ کہا جاتا ہے، اور اس پھل کو اللہ نے جبریل کے ذریعے زمین پر بھیجا اور کہا اے اللہ کے رسول اس پھل کو تناول کریں، اللہ فاطمہ کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں نے جب اسے دو نیم کیا تو اس میں سے نور نکلنے لگا۔ پوچھا جبریل یہ نور کیسا ہے؟ کہا یہ نور فاطمہ ہے جو آسمانوں کی طرف واپس جا رہا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے وہ نئے پھل کھایا اور اس کے بعد جب ختیجہ کے قریب گیا تو چند لمحوں میں نور منتقل ہوا، اور یہ نور منتقل ہونا تھا کہ ختیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے دنیا اور آخرت سب مل گئی ہے، روزانہ میرے ساتھ یہ بچی باتیں کرتی ہے۔ سارا معاشرہ بی بی کو چھوڑ چکا تھا، ملکۃ العرب کو سارے مکے کی عورتوں نے چھوڑ دیا تھا، مگر جب آ کر گھر میں نبی نے دیکھا تو سیدہ ختیجہ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں۔ فرمانے لگے آج تم بہت خوش دکھائی دے رہی ہو جبکہ ساری دنیا تمہیں چھوڑ چکی ہے۔ تو بس یہ بھی طے ہو رہا ہے نا، ایک فیصلہ ہو رہا ہے، ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے مگر فاطمہ اگر آپ کو چاہ رہی ہو، اہل بیت اگر آپ کو چاہ رہے ہو، اہل بیت اگر آپ سے محبت کرتے ہو، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ فرمانے لگے ساری شہر مکہ کی عورتوں نے تمہیں چھوڑ دیا اور آج تم خوش دکھائی دے رہی ہو۔ فرمانے لگی یہ جو بچی میرے ساتھ ہے نا یہ مجھے کہتی ہے امی لا تحزنی ولا ترہبنی ولا ترقنی ان اللہ ما ابی، اے اماں نہ گھبراؤ نہ پریشان ہو، مت رویا کرو، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ یہ بچی میرے ساتھ باتیں کرتی ہے، یہ بچی مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ اور پھر جب جناب سیدہ کی ولادت ہو رہی ہے، آمد ہو رہی ہے جناب سیدہ کی، تو بی بی
کہ آمد پر سرکار کو جتنی خوشی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن نازل ہو رہا ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جو بات بھی کہہ رہا ہوں وہ حدیث پیش نظر ہے۔ جیسے نبی پر قرآن نازل ہوا نا، جتنا وزن سرکار پر قرآن کے نازل ہونے کا ہو رہا ہے، کچھ ایسا ہی وزن فاطمہ کی آمد کا ہے۔ لفظ آتینا یہ اللہ نے قرآن کے لیے بھی استعمال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں دیا، اور بی بی فاطمہ کے لیے بھی کہا ہے۔ اور بی بی خود فرماتی ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ فرماتی ہیں انا لیلۃ القدر، میں فاطمہ شب قدر ہوں، جس میں قرآن اترتا ہے میں وہ ہوں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا فاطمہ زہرا کیا ہے؟ جیسے شب قدر معلوم ہونے والی نہیں ہے، ایسے فاطمہ کو بھی پہچاننا ممکن نہیں ہے۔ بی بی کا ایک اور نام، بی بی کے نام کا ایک اور معنی فاطمہ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، فطمت ان معرفتہا، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی معرفت سے لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، نہیں پہچان سکتے اس کو کہ یہ کیا ہے۔ مجہولۃ قدرہا، کیوں بی بی کی قبر مخفی ہے؟ مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل میں اس پہلو کو لیجئے۔ بی بی کی قبر کیوں مخفی ہے؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر ہے۔ آج تک کوئی طے کر پایا ہے کہ شب قدر کون سی ہے؟ 23 بھی پڑھو، شب 21 بھی پڑھو، شب 19 بھی پڑھو، شب 23 بھی پڑھو، شب 27 بھی پڑھو۔ معصومین نے کتنی شبوں میں شب قدر کو کیا ہے؟ ہم وہ اور بات ہے کہ اپنی عبادتوں کا کیونکہ مزاج نہیں رکھتے، عبادتوں کی حلاوتوں سے معاف کیجیے گا آشنا نہیں ہے، لہذا ایک ہی رات میں اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ شب قدر 23ویں ہے، بس پڑھ لی کافی ہے۔ ائمہ نے ایسا کیا؟ اصحاب ائمہ نے ایسا کیا؟ نہیں، ان ساری راتوں میں شب قدر کے عنوان سے عبادت کی، خاص طور پہ آخری عشرے میں۔ کیوں عشرے کے اندر ہر رات کو شب قدر کہا؟ کیوں یقین سے نہیں کہا کہ یہ والی رات ہے؟ اس لیے کہ شب قدر ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمہیں کیا پتا شب قدر کیسے؟ تمہیں بتانے نہیں چاہتے ہم تو تمہیں ایریا اور ایام بتا دیتے ہیں کہ ان ایام میں شب قدر ہے، پڑھ لو، عبادت کر لو۔ تو جیسے شب قدر تمہیں یقینی طور پر ہم نہیں بتائیں گے، ایسے ہی ہم قبر فاطمہ بھی نہیں بتائیں گے۔ مجہولۃ قبرہا، قبر بی بی کی مجہولہ ہے، مخفی ہے، نہیں پہچانتا کوئی کہاں ہے۔ ہاں جیسے شب قدر کو جاننے والے جانتے ہیں، ایسے بی بی کی قبر کو بھی جاننے والے جانتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، نبی جانتے ہیں، اہل بیت جانتے ہیں، ائمہ جانتے ہیں۔ بی بی کا ایک نام فاطمہ، 9 لقب۔ ایک لقب تو ضمناً بیان ہو گیا، بتول۔ بتول جس کے ہاں ایک لمحہ بھی طہارت سے خالی نہ ہو، ایک لمحہ بھی جہاں طہارت سے خالی نہ ہو۔ معجزہ ہے پوری ذات۔ ڈاکٹر بیٹھے مجلس میں، قلم توڑ ڈالیے بتول کا نام لکھتے ہوئے، اس لیے کہ بتول ہو اور مادر حسنین بھی ہو۔ نہیں سمجھ سکتی آج کی میڈیکل، عقل دنگ رہ جاتی ہے جب جناب سیدہ کی اس عظمت کے مرحلے پر آتے ہیں۔ ماننا پڑے گا کہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ تجربات اور علمی دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ غیبی مسئلہ ہے، یہ الہی مسئلہ ہے، یہ آسمانی مسئلہ ہے۔ بی بی کا ایک اور لقب ہے، اور وہ ہے عزیزان گرامی محدثہ۔ محدثہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے جس پر فرشتے نازل ہوتے ہوں۔ اللہ اکبر، میں نے کہہ دیا کہ نبی کے ساتھ اگر بتول کو ملائیں گے تو اسوہ حسنہ مکمل ہوگا۔ نبی پر فرشتے قرآن لے کر آتے تھے، بتول پر فرشتے تفسیر قرآن لے کر آتے ہیں، الہام لے کر آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں۔ میری مجلس برادران اہل سنت بھی سن رہے ہیں، کسی طرح کی الجھن میں نہ پڑیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن کا سلسلہ جاری رہا، قرآن بند ہو گیا پیغمبر کی دنیا سے جانے پر، ظاہری رحلت پر، مگر وحی کا سلسلہ جاری رہا، وحی نازل ہوتی رہی، فرشتے آتے رہے۔ تھک کر نہیں سن رہے تو ایک مثال دے دیتا ہوں اس محدثہ کے لفظ کے اوپر۔ دروازے پر پہنچے سلمان، سلام کیا، بی بی کو سلام کرنے آتے تھے،
सलमान और अबू ज़र पक्के गुलाम है इस दरवाजे के। रास्ता दीजिए अल्लामा साहब को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तवज्जो मेरी तरफ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे नबी, मुझे मोहम्मद और मोहम्मद लफ्ज़ सलवात। बिस्मिल्लाह। मैंने कल भी अपनी मजलिस में एक जुमला कहा था और आज फिर कह रहा हूं, तकरार कर रहा हूं। मेरी ख्वाहिश है कि इस पैगाम को और इस फिक्र को किसी तरह जिला मिलनी चाहिए। ये जो मद्दाहान और ज़ाकिरान अहले बैत हैं, ये जो, मैं खुद एक अदना ज़ाकिर हूं मौला का, ये जो ज़ाकिरान और मद्दाहान अहले बैत हैं, ये गुलिस्तान फातिमा के पेड़ों पर बैठी हुई बुलबुलें हैं। ये सरकार की गुलशन को, उनके गुलिस्तान को अपने बेहतरीन गले और बेहतरीन कलाम के ज़रिए से रौनक देते हैं। इनका मकाम है, इनकी अज़मत है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तारीख़ में आज़ादारी के बाब में इनका बड़ा मकाम है। और ये एहतराम की फ़िज़ा पहले की निस्बत ज़्यादा होना चाहिए। लिहाजा मैं अपने बाब में, और ज़ाकिरीन अवज़ाम भी इसी तरह एहतराम करते हैं उलमाए किराम का। हमें इनकी इज़्ज़त करना चाहिए। इन्हें ख्याल, ये रखते हैं ख्याल, और यही अंदाज़ अगर आगे बढ़ेगा तो हमारी कौम और मिल्लत में जो मसाइल हैं उनमें बेहतरी आएगी। हम एक चीज़ पे तो जमा है ना, वो है ज़िक्र हुसैन। और ये ऐसा इज्तिमा है, ये ऐसा मरकज़ है जो हमें जोड़ता है। और जनाब जमील मजहरी ने दो मिसरों में क्या खूब कहा है, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर तरह के लोग। दरे हुसैन भी वाहिद दर है जिस पे हर तरह के लोग मिल जाएंगे। सुन्नी भी बैठे हैं, शिया भी बैठे हैं, हिंदू भी बैठे हैं, सिख भी बैठे हैं, ईसाई भी बैठे हैं। मुमकिन है आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि मेरे बुजुर्गों ने हम मुझ पर एहसान किया है, आप पर एहसान किया है। मस्जिद अलहदा बनाई है, इमाम बारगाह अलहदा बनाया है, मगर साथ साथ बनाया है ताकि लड़ाई ना होने पाए। बराबर बराबर बनाया है, मस्जिद को बराबर में, इमाम बारगाह को बराबर में। हमने इस्लाम पे डबल खर्चा किया है। तुम मदरसा बनाते हो, हम भी बनाते हैं। तुम मस्जिद बनाते हो, हम भी बनाते हैं। हम इमाम बारगाह और बनाते हैं। भाई ये मजलिस मस्जिद में हो सकती थी या नहीं? क्यों नहीं किया? क्यों खर्चा कर लिया दुगना? पैसा ज्यादा है, क्यों किया ऐसा? इसका सबब है, इसके अंदर हिकमत है। हमारे बुजुर्गों ने हम पर एहसान किया है, मस्जिद अलहदा बनाई है, इमाम बारगाह अलहदा बनाया है, इसलिए कि इमाम बारगाह हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला रहना चाहिए। जी, मस्जिद में पाबंदियां हैं, फला आदमी नहीं आ सकता, फला आदमी नहीं आ सकता, ईसाई नहीं आ सकता, हिंदू नहीं आ सकता। हम भी नहीं जाते उनके यहां, वो भी हमारी मस्जिद में नहीं आ सकते। मगर हमने क्या किया? अपनी वुसअत कल्बी का सबूत दिया। वहां शरीयत ने रोका है, यहां हुसैन ने बुलाया है। जो यहां पर पक्का हो जाएगा वो उससे दोस्ती करेगा। यह हो नहीं सकता कि जो आजादारी से मुखलिस हो वो नमाज से मोहब्बत न करता हो। साथ साथ इसीलिए रखा है, इसलिए एहसान है निजाम आजादारी। पूरी दुनिया में ऐसा ही है। पूरी दुनिया में हुसैनिया अलहदा होता है, मस्जिद अलहदा होती है। ये इनमें तसादुम की वजह से नहीं है, एहतराम की वजह से और अहदाफ में फर्क होने की वजह से। ये पहली क्लास है, वो दूसरी क्लास है। ये पहला मरहला है, वो दूसरा मरहला है। जो अभी पहले मरहले पे मुत्तफिक नहीं है, वो दूसरे मरहले में कहां मुत्तफिक होगा? तवज्जो मेरे साथ है। मैं 10-15 मिनट और पढ़ लूं। एक सलवात और पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बीबी का एक लक़ब है मुहद्दसा। मुहद्दसा
جس سے فرشتے باتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. ساری دنیا چھوڑ کر چلی جائے مگر اللہ کا نظام فاطمہ کے ساتھ ہے. فرشتے فاطمہ پر اترتے ہیں. ایک دن سلمان نے سلام کیا دروازے پر، بی بی نے دروازے کے عقب سے جواب دیا. کہنے لگیں سلمان تم برے وقت میں ہمارے ساتھی ہو، لوگ ہمیں چھوڑ گئے ہیں مگر تم ہمارا دروازہ نہیں چھوڑ رہے. آپ نے دروازے کے پیچھے سے ایک ظرف آگے بڑھایا جس میں کھجوریں رکھی تھیں. کہا سلمان یہ کھا لو اور یہ جان لو کہ یہ کھجوریں تمہارے علاوہ کوئی اور کھا نہیں سکتا، اس لیے کہ فاطمہ اجازت دے رہی ہے. سلمان کہتے ہیں میں نے ایک خرمے کا دانہ اپنے منہ میں رکھا، اتنا لذیذ تھا کہ میں نے پلٹ کر بی بی سے سوال کیا، بی بی نہ یہ مکے کی کھجور ہے نہ یہ مدینے کی کھجور ہے، یہ کھجور تو اس دنیا کی نہیں ہے، اس زمین پر کوئی بھی درخت ایسا نہیں ہے جو ایسی کھجور ہو. فرمانے لگی یہ جنت کی کھجور ہے. آج صبح فرشتے آئے تھے اور میرے پاس میرے بابا کی تعزیت میں کھجوریں لائے تھے. سنت بھی ہے کہ جب مجلس ترحیم ہو، لہذا عرب دنیا میں اور ایرانی دنیا کے اندر تو کھجوریں مجلس ترحیم میں تقسیم کی جاتی ہیں. ہمارے ہاں شاید اس کوئی اور وجہ ہے کہ کھجوریں تقسیم کی جائیں. تعزیت کے لیے جنت سے جب فرشتے آ رہے ہیں بی بی کے پاس تو کھجوریں لے کر آ رہے ہیں، محدثہ جس سے فرشتے باتیں کرتے ہوں. ایک اور لقب سناؤں عزیزان گرامی. بی بی کا ایک لقب ہے زہرا. زہرا اجلت میں بولتے ہیں ہم تلفظ زہرا. بی بی کو زہرا کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے آسمان والے اور زمین والے ایک دوسرے سے تعلق برقرار کر رہے ہوں کہ زمین والے آسمان کے ستاروں اور چاند کو دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں، ایسے جب آسمان والے زمین پر کسی کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں تو اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں یا اللہ صبح کے وقت علی کے گھر سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمانوں کو منور کر رہا ہوتا ہے. یا رسول اللہ ظہر کے وقت علی کے گھر سے ایک اور نور نکلتا ہے جس کا رنگ زرد ہوتا ہے، وہ آسمانوں کو منور کر رہا ہوتا ہے. اے اللہ کے نبی مغربین میں علی کے گھر سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمانوں کو منور کرتا ہے، زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے. یا رسول اللہ یہ کیسا نور ہے؟ سامنے سے میرے مولا آتے ہوئے دکھائی دیے. فرمایا علی آ رہے ہیں خود بتائیں گے. جیسے مولا قریب آئے فرمایا یا علی بتائیں، لوگوں کو سوال ہے کہ آپ کے گھر سے نور نکلتا ہے اوقات نماز میں. فرمانے لگے جب میری زوجہ فاطمہ مصلی پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے وجود سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے. تب نبی نے حدیث کو مکمل کیا. فرمانے لگے کہ جب فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے آسمان کی طرف نور جا رہا ہوتا ہے تو آسمان والے کہتے ہیں ہذہ زہرا، یہ زہرا مصلی پر آ گئی ہے. زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چمکا دیتی ہے آسمانوں کو، یہ منور کر دیتی ہے. عزیزان گرامی ایک لقب ہے سیدہ. پوری دنیا مولا کو مولا کہتی ہے. مولا کسی کو مولا کہتے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ ساری کائنات ساری دنیا مولا علی کو مولا علی کہتی ہے، مولا کہتی ہے نا. مولا علی کسی کو مولا کہتے ہیں؟ ہاں. مولا علی اگر کسی کو مولا کہہ کے پکارتے ہیں تو وہ فاطمہ ہے. جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے فرماتے تھے یا سیدتی یا مولاتی، اے میری مولا فاطمہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اے میری مولا، اللہ اکبر. اے میری سیدہ، اے میری مولا فاطمہ. اللہ اکبر. بی بی کا ایک اور لقب ہے اور بی بی کا وہ لقب مصیبت سے وابستہ ہے، مصائب سے وابستہ ہے. بی بی کے 3 لقب ایسے ہیں جو مصائب سے وابستہ ہیں. ایک لقب ہے مظلومہ. مظلومہ، مظلوم بی بی، جس پہ ظلم کیا گیا ہو وہ بی بی.
مجھے جلدی نہیں ہے، میں اپنے بھائی کے وعدے کے مطابق 1 گھنٹے سے زیادہ میرا دورانیہ ہو جائے گا، کل کم رہا وقت۔ مظلومہ، السلام علیک ایتھا المظلومہ۔ زیارت حضرت زہرا جب پڑھتے ہیں، میں جنت البقیع میں بی بی کی قبر کو ڈھونڈتا ہوا پہنچا۔ مجھے 8-9 مرتبہ توفیق ہوئی ہے جنت البقیع جانے کی، البتہ ہر سفر میں کئی مرتبہ، لیکن سفر 8-9 مرتبہ ہوئے۔ بی بی کی قبر ڈھونڈتا ہوا جب جنت البقیع پہنچا تو رونے آئے نا عزادارو۔ ایک جملہ کہوں، مجھے کہا گیا کہ یا جنت البقیع میں سلام کرو، یا نبی کے حجرے جناب سیدہ کے بیت اور ان کے گھر پر سلام کرو جا کر، یا محراب اور ممبر کے درمیان ریاض الجنہ کے حصے میں جا کر سلام کرو بی بی کو، اس لیے کہ ان 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ ہے نا جناب سیدہ کا جنازہ۔ تو میرے مولا جب قبر میں اتارنے لگے تو کہنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے مولا امام حسن فرماتے میں نے میرے بابا سے پوچھا، بابا آپ نے نانا کو سلام کیا؟ کہ تم نے نہیں دیکھا نانا کے ہاتھ برآمد ہو رہے تھے، مجھ سے اپنی بچی کا جنازہ لے رہے تھے۔ عجب نہیں، میرے مولا نے فرمایا اے اللہ کے رسول، علی آپ سے شرمندہ ہے، جب آپ کی بیٹی لی تھی سالم تھی، اب جب لوٹا رہا ہوں پسلی ٹوٹی ہوئی ہے، پہلو شکستہ ہے، بازوؤں پہ ورم ہے، سیدہ کا مظلوم بیٹا محسن شہید ہے۔ مظلومہ بی بی کا ایک اور لقب ہے، اور وہ لقب ہے مقہورہ۔ زیارت نامہ آپ پڑھیے، بی بی کا لقب ہے مقہورہ۔ مقہورہ عربی میں اس عورت کو کہا جاتا ہے جس پہ بہت سارے لوگ مل کر ظلم کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت۔ سنیں گے، پوری مسجد آئی تھی گھر چلانے کے لیے، پوری مسجد گھر چلانے آئی تھی بی بی کا۔ ابن قتیبہ دینوری نے اہل سنت کے 900 سال پرانے محدث ہیں، 400 کچھ ہجری متوفا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پورا صفحہ لکھا ہے انہوں نے الامام والسیاسہ کے اندر، کہتے ہیں پوری مسجد آئی تھی بی بی کے دروازے پر۔ مقہورہ سمجھ میں آتا ہے نا، بہت سارے لوگ مل کر ظلم کر رہے ہوں۔ پوری مسجد جب بی بی کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی اور دروازہ بجانے لگے، چیخنے لگے۔ سوچئے تو صحیح، اگر آپ کے دروازے پر آ کر کوئی چیخ رہا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں، بے ادبی ہے یا نہیں؟ جس دروازے پر نبی سلام کرتے ہوں وہاں چیخ چلانے کی آوازیں آ رہی ہوں۔ سیدہ دروازے کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، آج بھی دیہاتوں میں اور چھوٹے علاقوں میں اور بہرحال بعض گھروں کے اندر ایسا ہے کہ دروازے کے فوراً بعد ایک دیوار اٹھائی جاتی ہے تاکہ اگر دروازہ کھل جائے تو صحن خانہ کا پردہ رہے۔ بی بی اس چھوٹی دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ تھک کر نہیں سنیں گے، مصائب جب ہو رہے ہوں اور آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ بی بی اس دروازے کے اور دیوار کے قریب کھڑی ہیں، انہوں نے آ کر چیخنا چلانا شروع کیا۔ میری بیوی نے فرمایا میں علی کو باہر نہیں بھیجوں گی، سب سے پہلی مدافع ہیں ولایت علی کی، سب سے پہلی محافظ ہیں ولایت حیدر کرار کی۔ فرمانے لگی میں علی کو باہر نہیں جانے دوں گی، میں کھڑی ہوں، مجھ سے بات کرو۔ کہنے لگا اگر علی کو باہر نہیں بھیجا تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تو جناب سیدہ نے فریاد کرنا شروع کی، یعنی اپنے بابا کو خطاب کیا، بابا یہ آپ کی امت کو کیا ہو گیا ہے؟ جب جناب سیدہ نے فریاد کرنے لگی لوگ مڑ مڑ کے رونے لگے۔ ابن قتیبہ لکھتا ہے کہ سب چلے گئے، 10 لوگ باقی رہ گئے۔ بی بی کی فریادوں پر، بی بی کے مصائب پر، بین پر سب لوگ چلے گئے، 10 لوگ باقی رہ گئے۔ ان 10 میں سے ایک ظالم نے اپنے غلام سے کہا جس کا نام قنفذ لکھا ہے کہ اس دروازے کو آگ لگا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئیں، دروازہ جل کر آدھا جل چکا تھا، تو یہاں آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں کہ جب دروازہ نیم سوختہ ہو گیا اور اس نے اپنے ظالم غلام سے کہا کہ اس کو لگت مار کے گرا دے، اور اس نے اپنے لات کے زور پر، لگت کے زور پر اس پہ دباؤ دیا، فشار دیا، تو آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں کہ اس دروازے میں ایک لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلیاں توڑ ڈالی۔ اجرکم علی اللہ۔ اور بی بی زمین پر آ گئی، آواز دینے لگی فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔
بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں، آخری لقب سن لیجئے. بی بی کا ایک اور لقب ہے جو مظلومیت کا ہے، وہ ہے مجتہدہ. مجتہدہ ذوات سے مجتہدہ. مجتہدہ لغت میں اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کے بچے کو اس کے سامنے نہر کر دیا جائے. لغت میں اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کے بچے کو اس کے سامنے نہر کر دیا جائے. جو جانور شناسی کا علم رکھتے ہیں، جو جانوروں کے مزاجوں کے اوپر مطالعہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر اونٹنی کے بچے کو اس کے سامنے نہر کر دیا جائے تو وہ مسلسل روتی ہے، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، اس کے بدن کا گوشت گھلنا شروع ہو جاتا ہے. مالک جو ہوتا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ اسے جلدی نہر کر دو ورنہ یہ مر جائے گی، اس لیے کہ اس کا بچہ اس کے سامنے نہر ہو گیا ہے. لغت میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو بچے کو جب ذبح ہوتا ہوا دیکھتی ہے تو وہ بہت جلدی مر جاتی ہے. اور اصطلاح میں فاطمہ زہرا کو کہا جاتا ہے. میں کہوں گا بی بی کون سے بچے کو نہر کیا گیا؟ عجب نہیں جواب آئے، میرا محسن مارا گیا، میرا حسن مارا گیا، میرا حسین گھوڑے سے گرا کر مارا گیا. میں دیکھتی رہی گھوڑے دوڑائے جاتے رہے، میں دیکھتی رہی میرے بچے کے بدن سے کپڑے اتارے جاتے رہے، میں دیکھتی رہی میرے حسین کے سر کو نیزے پہ بلند کیا جاتا رہا. میں مجتہدہ رہی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.